اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب بہت زیادہ جد و جہد فرمائی دین حق کے لیے، دعوت توحید کے لیے، تو انہوں نے جو نمرودیے تھے سارے کے سارے وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، آپ کو انہوں نے تکلیفیں دیں اتنی کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا انہوں نے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ علیہ السلام آگ میں گئے، بالکل محفوظ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو باغ بنا دیا آپ کے لیے۔ اتنا زبردست معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ سیدھے نہیں ہوئے، ان کی بدماشی مزید بڑھ گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اب اپنے رب کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین ان قریب وہی مجھے کو راہ دکھائے گا۔ میں کہ اب تمہارے مشرکوں کے اندر، مشرکوں کے معاشرے کے اندر، مشرکوں کے پڑوس میں رہنا میرے لیے اب مشکل ہو گیا، اب میں تمہارے درمیان نہیں رہ سکتا، تمہارے بیچ میرے لیے رہنا آسان نہیں ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں، بس میں چھوڑ رہا ہوں تمہارا علاقہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے وہاں سے بابل، عراق کا علاقہ ہے، وہاں سے آپ نے ہجرت کی، آپ شام آئے، شام سے پھر روانہ ہوئے مصر آئے، مصر سے آپ روانہ ہوئے پھر سیدھے فلسطین چلے گئے، فلسطین آ کر رکے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا عرض کی؟ رب ھب لی من الصالحین، مولا مجھے کو نیک صالح بیٹا عطا فرما دے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں پھر حلم والے، حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، یعنی بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے آپ، تو آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ یہ خواب آپ دیکھ رہے ہیں تب جب آپ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی اماں حضرت حاجرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین سے مکہ چھوڑ گئے تھے۔ یہ مکہ شہر جو ہے یہ اس وقت بالکل ایسے سمجھیں کہ طوفان نوح کی وجہ سے کعبہ مشرفہ شہید ہو چکا تھا، اس کے آثار تک بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر کے وہ نشان جو ہے نا وہ ظاہر کیے، باہر نکالے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ وہاں تعمیر کیا۔ تو اسی علاقے کے اندر آ کر کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے کو اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اس وقت خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ خالق اور مالک کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز رب کے نام پر قربان کرو۔ آپ نے اپنے پاس جو جانور تھے ان کو قربان کیا ایک دن، دوسرے دن پھر خواب آیا اپنی پسندیدہ شے، آپ نے پھر اور جانور قربان کیے، تیسری رات پھر خواب آیا، تو آپ کے ذہن میں آیا کہ پھر پسندیدہ شے تو میرا بیٹا اسماعیل ہی ہے۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ خواب بیان فرماتے ہیں، دیکھیں جی خواب کیا بیان فرمایا۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے اس بارے میں، تو کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ہاں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، رہی میری بات تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ آپ میرے گلے پہ چھری رکھ کے زور لگا دیں، میں اس وقت بھی آواز نہیں نکالوں گا، صبر کروں گا۔ اندازہ لگائیں،
ہیں جی کیا وہ شے تھی یار جو اسماعیل علیہ السلام کے دل کے اندر ایسی تسلیم اور رضا کا پیکر بنا دیا تھا انہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے اتنا بھی نہیں نکلا، ابا جان 100 سال کی عمر میں آپ نے دعائیں مانگ کے رب تعالیٰ سے مجھے لیا ہے، اب میں جب مل گیا ہوں تو آپ مجھے ذبح کرنے پر تیار ہو گئے؟ نہ، اس سے معلوم ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو ہوتے ہیں چاہے ان کا بچپن ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ جناب تسلیم و رضا کے پیکر ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کے حکم پر سر جھکانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب ہوا یہ جی ابراہیم علیہ السلام لے کر جب روانہ ہوئے، ادھر فرشتے جو ہیں نا انہوں نے سر جھکا دیا رب کی بارگاہ میں، بہن جی دست اٹھا دی اپنے ہاتھ دعا کے لیے رب کی بارگاہ، مولا مہربانی فرما، یہ اسماعیل جو ہے نا یہ تیرے امام الانبیاء علیہ السلام کا ابا بھی ہے، ان کا والد بھی ہے، اگر یہ آج ذبح ہو گیا تو پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے تو انہی کے پشت سے تشریف لانا ہے، تو مہربانی فرما مولا کرم فرما۔ تو ادھر فرشتے دعا مانگ رہے ہیں، سجدے میں سر جھکائے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، ادھر شیطان جو ہے اس ذلیل کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، یہ مرا جا رہا ہے۔ اس نے کہا آج تک میں سارے کوششیں کرتا رہا، اگر آج میں کامیاب نہ ہوا تو پھر میں بھی پلید شیطان کیسے ہوں گا۔ یہ بھاگا ہوا حضرت اماں پاک کے پاس گیا، حضرت حجرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہیں جا کر کہنے لگا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، پتہ ہے تمہیں کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہیں کام سے گئے ہوں گے۔ اس نے کہا نہ، وہ تو ابراہیم علیہ السلام تو انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ اس نے کہا کیا بات کر رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ جو ہے نا اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا ہے، تمہیں نہیں پتا، رب تعالیٰ نے خواب میں انہیں حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مائی صاحبہ دیکھیں، وہ مائی صاحبہ تھی، آج کل کی جیسی عورتیں فلم ڈرامے دیکھنے والی ہیں، یہ تو قربانی پہ بھی یرک جاتی ہیں کہ قربانی نہ کی جائے جی، پیسے ضائع ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن قربان جو ہے وہ مائی صاحبہ تسلیم و رضا کی پیکر تھی۔ اس مائی صاحبہ نے کہا جا دفع ہو جا، پھر رب نے حکم دیا ہے تو پھر رب تعالیٰ کے حکم پر ہم سارے ذبح ہونے کو تیار ہیں۔ ایک اسماعیل کیا ہے، ہزاروں کروڑوں ہوں تو سارے قربان کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سر پہ خاک ڈالتا ہوا وہاں سے بھاگا، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام مینا پہنچ چکے ہیں۔ کہاں پہنچ چکے ہیں؟ مینا پہنچ چکے ہیں۔ مینا جب پہنچ چکے تو یہ بھاگتا ہوا آیا پہلے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں پتہ ہے۔ اس نے کہا نہ کر ایسے، یہ کام نہ کر، تجھے ذبح کر دیں گے۔ اس نے کہا میں تیار ہوں، تجھے کیا ہے، چل نکل یہاں سے تو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا پھر شیطان، کہنے لگا کہ کیا کرنا چاہتا ہے، بیٹے کو ذبح کرے گا تو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے مالک کا حکم ہے۔ اس نے کہا دیکھ باس، اور خواب بھی دیکھ رہے ہیں نا، دیکھا ہے نا تو نے، تو خواب جو ہے نا وہ صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں، تو ضرور اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے، وہ چھوڑ یہ کام نہ کر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے رب کی رضا اسی میں ہے۔ اس نے کہا رب تعالیٰ اور کاموں سے بھی راضی ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی راضی ہو جاتا ہے، ضرور بیٹے کو چھری پھیرنی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے روڑا اٹھا کے مارا اسے، پھر جی وٹا مارا اس کو، جی ایک بار مارا، دوسری بار پھر آیا تو پھر مارا، تیسری بار پھر آیا، جی اب اس کی نکلی چیخیں۔ اس نے کہا میں مارا گیا جی، سر میں مٹی ڈال رہا ہے۔ اس نے کہا نہ ماں کو اس کی ماں مانی، نہ ابراہیم علیہ السلام جناب ان کے شوہر مانے، نہ اسماعیل علیہ السلام مانے، کوئی بھی نہیں مانے۔ اب یہ تو بات کہیں اور جا رکے گی۔ وہی ذلیل جو ہے نا وہ سمجھ چکا تھا یہ جو قربانی اگر آج ہو جاتی ہے جی تو پھر ہوگا یہ کہ قیامت تک یہ قربانی ہوتی رہے گی۔ وہ چھری جو ہے نا وہ جانوروں کے گلے نہیں، وہ میرے گلے پر چھری پھرے گی جی۔ تو اس لیے گھبرا گیا شیطان۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، جیسے قربانی کا نام آتا ہے نا، کئی سارے شیطان بھاگتے ہیں، فیس بک پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں، اوے رب کو راضی کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں، کولر لگا دیں، کسی غریب کو پیسے دے دیں، کسی یتیم کی شادی کروا دیں۔ میں نے پوچھا جب یہ سیلاب آیا تھا اس وقت تمہارے کہاں مرے تھے سارے؟ یہ جو سب لبرلو ہیں، لبرلیا سارے جتنے پھرتے ہیں سارے ذلیل، یہ کہاں تھے اس وقت جی؟ اتنے سارے غریب بیچارے ڈوب رہے تھے، وہاں تو بیوائیں بھی اتنی ساری تھی، وہاں تو نمرا ان میں سے کوئی گیا۔ ٹی وی اینکر بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ان میں سے کوئی دکھائی دیا آپ کو وہاں غریبوں کی مدد کرتے ہوئے ہیں جی؟ لوگ بہ رہے تھے، گھر بہ گئے ان کے، جانور بہ گئے ان کے، اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کے جناب ان کے نقصانات ہو گئے، اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ الٹا یہی ذلیل لوگ، لبرل لوگ جو ہیں، باہر سے جتنے بھی لوگوں نے امداد بھیجی ہے وہ بھی وہی کھا گئے جی۔ تقریر ان سے سن لیں، باتیں سن لیں، ان سے باتیں ایسی کریں گے نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں جی قربانی کر رہے ہیں آپ تو یہ تو نعوذ باللہ، ایک ذلیل نے تو یہاں تک کہہ دیا، ایک بوڑھا وحشی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا تو اس کی سنت اپنائے پھرتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے گستاخ منہ پھٹ ذلیل ہو گئے کمینے لوگ۔ اوے تمہیں نہیں پسند خدا رسول کا حکم تو دفع ہو جاؤ پرے، تم اپنا گندا بوتھا تو بند کر لو، تم خدا رسول پہ اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے بیٹے عرض کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ابا جان آپ ایسے کریں
یہ رسی ہے آپ اس کے ساتھ مجھے باندھ دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ نظر کی تکلیف ہو اور میرے جو ہے نا ہاتھ پاؤں ہلنے لگیں تو آپ کے دل میں جو ہے نا وہ رحم آ جائے تو آپ مجھے چھوڑ دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے رب کا حکم پورا نہ کر سکیں، ہم رب تعالیٰ کا حکم پورا نہ کر سکیں، آپ مہربانی کریں یہ نہ کریں، آپ مجھے باندھ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام آپ جناب فلما اسلم وتلہ للجبین ہیں، اللہ اکبر، میں جب دونوں جو ہیں نا وہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں لٹا دیا ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد پتہ کیا فرمایا، اس وقت چھری جب رکھی نا آپ نے ان کے گلے پر، ہاں جی چھری زور لگاتے ہیں چھری کاٹتی نہیں ہے، آپ نے وہی چھری پتھر پر ماری، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، پتھر دو ٹکڑے ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ نہیں چل رہی، جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس وقت خالق اور مالک نے پتہ کیا فرمایا، اللہ اکبر، میدان منا ہے، شیطان چیخ رہا ہے، فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ تیرے نبی کا والد ہے، تیرے نبی کے ابا جان ہے، مولا مہربانی فرما۔ ابراہیم علیہ السلام تلے ہوئے ہیں جناب چھری پھیرنے پر، اسماعیل علیہ السلام تلے ہوئے ہیں جناب رب تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کے لیے، خالق اور مالک نے کیا فرمایا، بنا دینا یا ابراہیم، پھر ہم نے ندا دی اے ابراہیم، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا مزہ آیا ہوا یار اس ندا کا۔ رب نے فرمایا بنا دینا یا ابراہیم، ہم نے میں ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے، ہم نے خواب میں کہا تھا، وہ خدا کے بندے وہ خواب میں کہے رب تعالیٰ انہیں تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پہ تیار ہو جائیں، تجھے تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور ذبح کر، ہیں تو جناب آئیں مائیں شائیں کرتا پھرتا ہے، تجھے لبرلوں کی بے دینوں کی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، وہ جی دیکھیں جی غریبوں کی مدد کر دیں، پھر بندہ پوچھے گوشت جاتا کہاں پہ، وہ غریبوں کے پاس نہیں جاتا، وہ مسکینوں کے پاس نہیں جاتا، وہ یتیموں کے پاس نہیں جاتا، بیواؤں کے پاس نہیں جاتا، ہیں جو بیچارے غریب پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے ان کے پاس گوشت جاتا ہے، وہ گوشت کھاتے ہیں، گوشت کو کھاتے بھی ہیں، خشک بھی کرتے ہیں، اپنے فریجوں میں بھی رکھ لیتے ہیں، بعد میں پورا سال کھاتے رہتے ہیں جیسے جیسے وقت بنتا ہے انہیں، ہیں جی تو یہ پتہ نہیں عجیب لوگ ہیں، ان کو غریب کی خدمت ہوتی بھی اچھی نہیں لگتی، نہ یہ برداشت کرتے ہیں نہ وہ برداشت کرتے ہیں، ایسے بدتمیز لوگ ہیں، بد دماغ لوگ ہیں۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا کہ جب دیکھا نا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتار کے کہ وہاں پہ جناب ایک جانور ذبح ہو چکا ہے، ہیں جی اسماعیل علیہ السلام ساتھ کھڑے مسکراتے ہیں، ہیں جی رب تعالیٰ نے جناب جنت سے جانور بھیج دیا، جبریل امین علیہ السلام لے آئے، اسماعیل علیہ السلام کو نکال لیا، ہیں جی اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کی بھی آنکھیں بند ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، کہیں یہ نہ ہو کہ محبت پدری کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ اسے چھوڑ دیں، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح سے باز آ جائیں، ہیں جی تو جب چھری چل گئی تو مولا کا شکر ادا کیا، مولا تو نے کرم فرمایا میری قربانی قبول کی، جب پٹی اتاری دیکھا اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں، دمبا وہاں ذبح ہو چکا ہے، ہیں جی وہی دمبا جو ہے نا اسی کا جو سر تھا نا منہ، ہیں جی وہی کعبہ شریفہ کے اندر اس کا اوپر نالا لگا ہوا تھا، مزاب رحمت کی جگہ وہی لگا ہوا تھا، میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں، ہیں جی ابراہیم علیہ السلام نے وہی لگایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر میرے آقا علیہ السلام کے زمانے تک۔ یہ پھر یزید نے جب حملہ کیا نا کعبہ مشرفہ پر تو اس حملے کے وقت جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، تو اس وقت جو ہے وہ وہاں سے ایسا غائب ہوا کہ بعد میں ملا ہی نہیں ہے، وہ بکرے کا جو دمبے کا جو منہ تھا، ہیں جی اتنے ہزاروں سال وہ کھڑا رہا وہیں پر۔ خالق اور مالک نے کیا ارشاد فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، قیامت کے دن تک جب تک اہل ایمان ہے، جب تک اہل ایمان ہے تب تک ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل ہوتا رہے گا۔ اس وقت شیطان چیختا رہا تھا، آج شیطان کے بچے چیخ رہے ہیں، ہاں جی نہ اس کے چیخنے سے قربانی بند ہوئی ہے نہ ان کے چیخنے سے قربانی بند ہوگی، ہاں رب تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے اس پر عمل ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوں کو پھر ایسے بدلہ دیتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، میں یہ بہت بڑی ایک آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم پھر فدیہ دیا ایک بہت بڑے ذبح کا یعنی جانور کا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اس سنت کو پچھلوں میں بھی جاری فرما دیا ہے۔ یہ رب فرما رہا ہے سلام علی ابراہیم، فرمایا ابراہیم تجھ پر سلام ہو، ہاں سلام ہو ابراہیم تجھ پر۔ پھر فرمایا رب تعالیٰ نے کذالک نجزی المحسنین، اور ہم ایسے بدلے دیتے ہیں نیکوں کو، احسان کرنے والوں کو ہم ایسے بدلے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہ من عبادنا المؤمنین، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔